تو آج ہم بات کرنے والے ہیں شیکسپیئر کے سب سے مشہور المیے ہیملیٹ کی۔ یہ کہانی ہے بدلے کی، دھوکے کی اور ایک ایسی تباہی کی جو ڈنمارک کی پوری شاہی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی سلطنت سے جہاں ہر طرف نہ بس شک اور خوف کا ماحول ہے۔ قلعے کی دیواروں پر ایک بھوت کو گھومتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور یہیں پر مارسیلس کا وہ مشہور جملہ آتا ہے، ڈنمارک کی ریاست میں کچھ تو گل سڑ رہا ہے۔ یہ الفاظ آنے والی تباہی کا جیسے ایک اشارہ ہے۔ تو شہزادہ ہیملیٹ جو ایک طرف تو اپنے باپ کی موت کا غم منا رہا ہے اور دوسری طرف اپنی ماں کی اپنے ہی چچا کلاڈیس سے اتنی جلدی میں کی گئی شادی پر غصے سے بھرا ہوا ہے، وہ آخرکار اس بھوت کا سامنا کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اور بس یہی ملاقات اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی۔ اور وہ بھوت وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہیملیٹ کے اپنے والد کا ہے۔ وہ اسے ایک خوفناک سچ بتاتا ہے کہ بادشاہ کی موت کسی سانپ کے کاٹنے سے نہیں ہوئی، نہیں بلکہ اسے اس کے اپنے بھائی کلاڈیس نے قتل کیا تھا۔ وہ بھوت کہتا ہے، وہ سانپ جس نے تمہارے باپ کی جان لی، آج وہی اس کا تاج پہنے بیٹھا ہے۔ بھوت ہیملیٹ کو ایک بہت بڑا کام سونپتا ہے، انتقام۔ اسے اپنے باپ کے اس گھنونے اور غیر فطری قتل کا بدلہ لینا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ قاتل خود نیا بادشاہ کلاؤڈیس ہے، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی ہے کہ وہ اپنی ماں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور سب سے اہم بات، مجھے یاد رکھنا، یہ ایک ایسا مشن ہے جو نہ صرف ہیملیٹ بلکہ پوری سلطنت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اب سوال یہ تھا کہ سچائی کو سامنے کیسے لایا جائے، وہ بھی اپنے اصلی ارادے چھپا کر۔ تو اس کے لیے ہیملیٹ ایک بہت ہی عجیب اور خطرناک منصوبہ بناتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے پاگل پن کا ڈرامہ کرنے کا، جی ہاں، پاگل بننے کا ناٹک۔ اس کو امید ہے کہ اس کے اس عجیب و غریب رویے کی وجہ سے کوئی اس پر شک نہیں کرے گا اور وہ آرام سے نئے بادشاہ پر نظر رکھ سکے گا۔ یہ ایک ایسا بھیروپ ہے جو اس کے اصلی مقصد پر پردہ ڈال دے گا۔ ویسے تو اس کا یہ پاگل پن دربار میں سب کو بے وقوف بنا دیتا ہے، لیکن ایک شخص ہے جو شک کرتا ہے، بادشاہ کا مشیر پولونیس۔ وہ ہیملیٹ کی بے تکی باتوں میں بھی ایک چھپی ہوئی ذہانت کو پہچان لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگرچہ یہ پاگل پن ہے لیکن اس میں بھی ایک طریقہ ہے۔ اب بھوت کی بات تو سن لی، لیکن اسے پکا ثبوت چاہیے، اپنے چچا کے گناہ کا ایک ایسا ثبوت جسے کوئی جھٹلا نہ سکے۔ اور پھر قسمت سے اسے یہ موقع ملتا ہے، اداکاروں کی ایک گھومتی پھرتی ٹولی کی شکل میں۔ اور یہیں پر ہیملیٹ اپنا شاندار منصوبہ سامنے لاتا ہے۔ وہ ان اداکاروں سے ایک ایسا ڈرامہ کروانے کا انتظام کرتا ہے جس کی کہانی بالکل اس کے باپ کے قتل جیسی ہو۔ اس کا ماننا ہے کہ کھیل ہی وہ چیز ہے جس سے میں بادشاہ کے ضمیر کو پکڑ لوں گا۔ تو ڈرامہ شروع ہوتا ہے اور پھر آتا ہے وہ سین جہاں ایک بھتیجا سوئے ہوئے بادشاہ کے کان میں زہر ڈال دیتا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے ہیملیٹ کے باپ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس پورے وقت ہیملیٹ اور اس کا وفادار دوست ہوریشیو بس کلاڈیس کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک اشارے کے انتظار میں۔ اور بادشاہ اپنی جگہ سے اچھل پڑتا ہے۔ اس کا رد عمل بالکل وہی ہوتا ہے جس کی ہیملیٹ کو امید تھی، گھبراہٹ اور خوف سے بھرا ہوا۔ وہ چیختا ہے، روشنی لاؤ، یہاں سے چلو۔ وہ اپنے ہی جرم کا یہ عکس برداشت نہیں کر پاتا اور بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور بس ہیملیٹ کو اپنا ثبوت مل گیا۔ اب جب سچائی ثابت ہو چکی ہے تو ہیملیٹ کے بدلے کا سفر ایک بہت ہی تاریک موڑ پر آ جاتا ہے، ایک ایسا موڑ جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اور اس کی شروعات ہوتی ہے ایک جان لیوا غلطی سے۔ اپنی ماں سے تلخ کلامی کے دوران ہیملیٹ کو پردے کے پیچھے کسی کے چھپے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ کلاڈیس ہے اور وہ بغیر سوچے سمجھے اپنی تلوار سیدھی پردے میں کھونپ دیتا ہے، چیختا ہے، ایک چوہا مر گیا، ایک سکے کے لیے مر گیا۔ لیکن پردے کے پیچھے کلاڈیس نہیں، پولونیس تھا۔ اور اس ایک غلطی سے تباہی کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہیملیٹ کو موت کی سزا سنا کر انگلینڈ بھیج دیا جاتا ہے۔ اوفیلیا اپنے باپ کی موت کے غم میں پاگل ہو کر ڈوب جاتی ہے، اور لیئرٹیز یعنی پولونیس کا بیٹا اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے واپس آ جاتا ہے۔ لیکن ہیملیٹ سمندر میں اپنی موت کو چکما دے کر ڈنمارک واپس آ جاتا ہے۔
اسے بالکل اندازہ نہیں کہ یہاں کلاڈیس اور لیریٹیز نے مل کر اسے مارنے کا ایک نیا منصوبہ بنایا ہے۔ ایک دوستانہ تلوار بازی کا مقابلہ، جس میں لیریٹیز کی تلوار کی نوک تیز بھی ہوگی اور زہر میں ڈوبی ہوئی بھی، ایک ایسی زہر کہ ایک خراش بھی موت کا پیغام ہو۔ اور ہیملٹ کی موت کو ہر حال میں یقینی بنانے کے لیے بادشاہ ایک اور چال چلتا ہے، ایک بیک اپ پلان، شراب کا ایک جام جس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور اب تمام سازشیں، تمام دکھ اور انتقام کی ساری کہانیاں آ کر ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں آخری منظر میں، ایک جان لیوا تلوار بازی کا مقابلہ جو ڈنمارک کے شاہی خاندان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ مقابلہ شروع ہوتا ہے، لیکن پہلا شکار خود ملکہ گیٹروڈ بنتی ہیں۔ وہ ہیملٹ کی جیت کی خوشی میں وہی زہریلا جام پی لیتی ہیں جو کلاڈیس نے ہیملٹ کے لیے رکھا تھا۔ اسی دوران لیٹیز ہیملٹ کو اپنی زہریلی تلوار سے زخمی کر دیتا ہے، لیکن پھر ایک ہنگامے میں دونوں کی تلواریں آپس میں بدل جاتی ہیں اور ہیملٹ انجانے میں لیٹیز کو اسی کی زہریلی تلوار سے زخمی کر دیتا ہے۔ اور اب جب ملکہ اور لیئرٹیز دونوں موت کے قریب ہیں تو لیئرٹیز سب کچھ بتا دیتا ہے۔ وہ پورے دربار کے سامنے چیخ کر کہتا ہے، بادشاہ اس سب کا ذمہ دار بادشاہ ہے، اور یوں کلاڈیس کی ساری سازش بے نقاب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر ہیملٹ غصے سے بھر جاتا ہے۔ اپنے آخری سانسوں میں وہ اپنے باپ کا بدلہ پورا کرتا ہے۔ وہ کلاڈیس کو اسی زہریلی تلوار سے مارتا ہے اور پھر باقی بچی ہوئی زہریلی شراب بھی اس کے منہ میں انڈیل دیتا ہے۔ اپنا بدلہ پورا کرنے کے بعد ہیملٹ بھی گر جاتا ہے۔ اس کے آخری الفاظ ہوتے ہیں "The rest is silence", یعنی باقی بس خاموشی ہے، اور اس طرح وہ اپنے دوست ہوریشیو کو اس خوفناک تباہی کا اکلوتا گواہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ہیملٹ نے اپنے باپ کا بدلہ تو لے لیا، انصاف تو ہو گیا، لیکن اس کی قیمت کیا تھی؟ تقریباً ہر وہ شخص جسے وہ جانتا تھا مارا گیا، پورا شاہی خاندان ختم ہو گیا۔ تو یہاں ایک سوال رہ جاتا ہے، کیا یہ ایک ہیرو کی جیت تھی یا ایک المناک بہت بڑی ناکامی؟